إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، عزیز دوستوں، بچوں، پردہ نشی دینی ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمام مومن مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہے. جیسا کہ ابھی خطبہ جمعہ کے فوراً بعد ہم نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. زندگی میں نمونہ کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز نمونہ نہیں ہونا چاہیے، صرف نماز نمونہ نہیں ہونا چاہیے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھ لیا تو نمونہ ہو گیا؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے تو رفع دین کر لیا، نمونہ ہو گیا؟ نہیں. بلکہ زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں، زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری جو اتباع اور پیروی ہونی چاہیے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ اصل میں نمونہ ہے. ہم نے اس سے پہلے نمونہ کے تعلق سے ایک مثال آپ کے سامنے دے کر کے سمجھایا تھا کہ اگر کوئی سامان تیار کرانا ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں، تو پہلے اس کا ایک سیمپل بناتے ہیں، اور سیمپل جب پسند کر لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے 1000 پیس چاہیے. تو یہ جو سیمپل ہوتا ہے اور سیمپل کے حساب سے سب چیز بنتا ہے، اسی کو کہتے ہیں نمونہ. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بنظر غائر، بالکل گہرائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک چیز کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس کی ایک چھوٹی سی کوشش جو ہے یہ خطبہ جمعہ کا سلسلہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے شروع کیا ہے، اور اب تک کئی جمعہ کے خطبے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں اللہ کی توفیق سے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، ہم نے ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی، اپنا حبیب اور امام الانبیاء بنا کر کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ کے اندر قریش کے خاندان میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد
آپ کے پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے جب 6 برس گزرے تو آپ کی والدہ ماجدہ جو آپ کی پرورش کر رہی تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی اور 8 برس کی عمر ہوتے ہوتے دادا بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، عبد المطلب کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپلیٹ پرورش کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب نے اپنے ذمہ لیا اور بڑی ہی شفقت اور محبت سے پالا، یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے۔ جوان کا مطلب نوجوان، جوان ہو گئے مطلب نوجوان، ینگ ہو گئے۔ 25 سال کی عمر میں، اس درمیان میں آپ نے بکری بھی چرایا، اس درمیان میں آپ نے تجارت بھی کیا، اور 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آپ کی امانت داری، آپ کی دیانتداری، آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین نے نکاح کا پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی کی خدیجہ الکبریٰ سے۔ سامعین کرام، اس کے بعد جب 40 برس کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، اور وہاں سے لے کر کے 13 سال کی جو زندگی مکہ کی ہے، وہ مکی زندگی جو نبوی زندگی ہے، وہ بڑی ہی مشکل اور بڑی ہی کٹھن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 13 سالوں کا مرحلہ ہے جو مکہ کے اندر گزرا۔ اس کے بعد پھر 10 سال نبوی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کے اندر گزری۔ اس درمیان میں جو 23 سالہ زندگی نبوت کی ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ آپ اس 23 سالہ زندگی کو اگر اچھے سے پڑھ لیں گے اور اس کے اندر جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بتا کر کے بتلایا یا کر کے دکھلایا، اگر اس پر غور و فکر کر لیا تو ہماری نجات کے لیے بس اتنا ہی کافی ہوگا۔ اگر ہم نے اس کو سمجھ کر کے اس پر عمل کر لیا، تب سننا سنانا تو بہت بات ہے، بولنے والا بولتا بھی ہے، سننے والا سنتا بھی ہے، لیکن بولنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے اور سننے سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بات کب بنتی ہے؟ جب آدمی اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں آپ کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ نبوی زندگی ہے، اس کی خصوصیت سینکڑوں بار، سینکڑوں طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور نبی کے بیان میں بھی آپ کو یہ بات ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خصوصیت، ایسی خصوصیتیں جو خصوصیت کسی انسان کو تو بہت دور کی بات، کسی نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اور اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں ہم نے 8 خصوصیات آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ پہلی خصوصیت یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ دوسری خصوصیت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے اوپر برتری اور فضیلت دی۔ تیسری خصوصیت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، یعنی نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہوا۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ چوتھی خصوصیت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیروکار قیامت کے دن آپ کے ہی ہوں گے۔ اور پانچویں خصوصیت آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی گئی، جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اور چھٹی خصوصیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، آپ کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، جبکہ آپ سے پہلے جتنی بھی اس امتیں اور جتنے بھی نبی اس روئے زمین سے گزرے، ان میں سے کسی کے لیے مال غنیمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال نہیں قرار دیا۔ اور اسی طرح سے جو چھٹی خصوصیت، 7ویں خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، پوری زمین کو مسجد بنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور 8ویں خصوصیت جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی وہ یہ کہ 1 مہینے کی جو مسافت ہوتی ہے، آدمی جو چل کر کے یا سفر کر کے جو 1 مہینے کا جو سفر طے کرتا ہے، 1 مہینے کے مسافت کے برابر جو لوگ اس روئے زمین پر بسے ہوئے ہیں، سب کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہیبت ڈال دی ہے۔ یہ 8 خصوصیات اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج 8 خصوصیات اور ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی خصوصیت، قیامت کے دن سفارش اور شفاعت کا حق سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ آپ سے پہلے کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سفارش کرنے کی اجازت کس کی ہوگی؟
سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ نے علماء کرام کی زبانی کئی بار سنا ہوگا، آج بھی سن لیجئے، ایمان کو تازہ کر لیجئے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جامع ترمذی ابواب صفت القیامت والرقائق والورع، حدیث نمبر 2441، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو 2 باتوں کا اختیار دیا گیا۔ پہلی بات یہ کہ یا تو میں سفارش کا حق اپنے اوپر لے لوں، یا نہیں تو میری امت میں سے آدھے لوگوں کو میں جنت میں داخل کروا دوں۔ 2 آپشن دیا گیا۔ پہلا آپشن یہ کہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کے لیے سفارش کیجئے، یہ آپ کو حق دیا جاتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ کہ آپ کے امت میں سے آدھے لوگوں کو قیامت کے دن جنت میں آپ داخل کروا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلا آپشن قبول کیا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے لوگوں کے لیے سفارش کروں گا۔ کن لوگوں کے لیے؟ سبوں کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مرتے دم تک کبھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا ان کے حق میں سفارش ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس کا پورا جو ہے خاکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے، کئی مقام پہ، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کتاب الایمان کی روایت، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 193، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کر دے گا۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب قیامت قائم ہوگی، دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کے جب تک قیامت قائم ہوگی، تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پریشان حال ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے سب بالکل پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ حدیث کے راوی ہے محمد بن عبید العنبری، محدث ہے، حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی جائے گی اللہ کی طرف سے کہ یہ جو پریشانی ہے اس کو کیسے دور کیا جائے۔ آج یاد رکھیے، جو بھی خیر کا کام کوئی بھی انسان انجام دیتا ہے، اس کے لیے دل میں بات ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟ ہمارا رب ہوتا ہے۔ اس کی توفیق دینے والا کون ہوتا ہے؟ ہمارا رب ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بات ڈالیں گے کہ تمہاری جو یہ پریشانی ہے، جو ابھی نفسی کا عالم ہے، اس کو کیسے دور کرنا ہے۔ تو لوگوں کے دلوں میں بات آئے گی، لوگ آپس میں گفتگو کریں گے، کہیں گے کہ جو سب سے پہلے انسان ہے، ابو البشر، تمام انسانوں کے بابا آدم علیہ السلام کے پاس چلو، انہی سے کہیں گے کہ اللہ سے جا کر کے سفارش کر دیجئے کہ یہ جو پریشانی کا عالم ہے وہ دور ہو جائے۔ تمام کے تمام مل کر کے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں گے، کہیں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا ہے اور اپنے روح کو آپ کے اندر پھونکا ہے، اور فرشتوں سے اللہ نے آپ کو سجدہ کروایا ہے، آپ اللہ کے بڑے قریبی بندے ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے تاکہ یہ جو اتنی پریشانی کا عالم ہے، اور ایسی پریشانی کا عالم ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں پائے گا، ہم اس کا امیجنیشن نہیں کر سکتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن کا جو ہولناکی ہوگی کتنی خراب ہوگی۔ نفسی کا عالم ہوگا۔ سیدنا آدم کے پاس پہنچیں گے، لوگ گزارش کریں گے تو سیدنا آدم علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ میں اس مقام پہ نہیں ہوں۔ ان کو شرم آئے گی کہ میں اپنے رب کے پاس کیسے جاؤں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں غلطی کر دیا تھا، کیسے جاؤں میں اپنے رب کے پاس۔ کہیں گے کہ ایک کام کرو، تم لوگ نوح کے پاس جاؤ، اللہ کے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے لوگوں کی طرف بھیجا، پہلے رسول ہیں وہ جن کو اللہ نے لوگوں کی طرف بھیجا، اللہ کے بڑے مقرب بندے، تم لوگ نوح کے پاس جاؤ۔ سارے کے سارے لوگ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں گے، عرض کریں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے۔ نوح علیہ السلام کو بھی اپنی ایک غلطی یاد آ جائے گی، نوح علیہ السلام کو بھی اپنی ایک غلطی یاد آ جائے گی۔ غلطی کے بارے میں اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، بہت مختصر وقت ہے، پوری بات بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کو اپنی غلطی یاد آ جائے گی اور وہ اپنے رب کے سامنے جانے سے شرم کریں گے، کہیں گے نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اپنے رب سے جا کر کے سفارش کروں، مجھ کو تو خود اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ایک کام کرو، تم تمام کے تمام مل کر کے ابراہیم کے پاس جاؤ جو خلیل اللہ ہے، اللہ نے ان کو اپنا خلیل، پکا متر اور دوست بنایا ہے، تم ان کے پاس جاؤ، وہ سفارش کریں گے تو ضرور مل جائے گا۔ لوگ تمام کے تمام ابراہیم کے پاس چلے جائیں گے، کہیں گے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے آپ کو پکا سچا دوست بنایا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے تاکہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مرحلہ ہے، طے ہو جائے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنی غلطی یاد آ جائے گی. ہمارے نبی کا مقام دیکھ لیجئے، اور ہم اسی نبی کی امت میں سے ہیں، لیکن عملی طور پر ہماری جو آج پوزیشن ہے یقینی طور پر بہت ہی دینی ہے. اگر آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، آج ہم لوگوں کو دیکھ لیتے تو بہت بہت پچھتاتے کہ آج نبی کی جو امت ہے یہ کس پوزیشن میں پہنچ گئے. دیکھیے ہمارے نبی کا کتنا بڑا مقام ہے. بڑے بڑے پیغمبر، خود ابراہیم علیہ السلام جن کے ملت کی پیروی کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ابراہیم کے پاس پہنچیں گے، وہ اپنی غلطی کو یاد کریں گے، رب کے پاس جانے سے شرم کریں گے، کہیں گے نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، تم ایک کام کرو موسیٰ کے پاس جاؤ. موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ نے ان سے کلام کیا، اللہ نے ان کو توریت دیا، اللہ نے ان کو برگزیدہ نبی بنایا، تم ان کے پاس جاؤ وہ سفارش کر دیں گے. لوگ فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جائیں گے، کیونکہ سبھی کو ابھی اس پریشانی سے چھٹکارا چاہیے. سب موسیٰ کے پاس پہنچیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جا کر کے عرض کریں گے، درخواست کریں گے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی، مجھ سے بھی ایک غلطی ہو گئی تھی، اور اس غلطی کی وجہ سے میں اپنے رب کے سامنے جانے سے مجھ کو بڑی شرم آ رہی ہے، میں نہیں جا سکتا ہوں. ایک کام کرو تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ، جو روح اللہ ہے، جو کلمت اللہ ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ. سارے کے سارے لوگ عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ کہیں گے کہ میں بھی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں. تم اللہ کے ایسے بندے کے پاس جاؤ کہ اگر اس کے اگلے پچھلے گناہ بھی ہوتے، اگر اس کے اگلے پچھلے گناہ بھی ہوتے تو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا اس کو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تم لوگ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ میرے پاس آ جائیں گے، آ کر کے مجھ سے گزارش کریں گے، میرے پاس بات رکھیں گے، میں فوراً کھڑا ہوں گا، رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچوں گا، سفارش کرنے کی اجازت طلب کروں گا، اور جیسے ہی سفارش کرنے کی اجازت طلب کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اجازت دے گا. تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں سفارش پہلے نہیں کروں گا. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور جب تک میرا رب چاہے گا میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز رہوں گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو کہے گا یا محمد ارفع راسک، قل تشفع، سل تعطى، اشفع تشفع. اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، آپ کہیے، آپ کی بات کو سنی جائے گی، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. یہ ہے ہمارے نبی کا مقام، اور ہم ہیں اس نبی کی امت. کہا جائے گا کہ اٹھاؤ سر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیں گے، اور اٹھاتے ہی فوراً مانگنے نہیں لگیں گے. کہتے ہیں کہ جیسا میرا رب مجھ کو سکھلائے گا ویسا میں اپنے رب کی تعریف کروں گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ فلاں 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 فلاں، ایک حد بنائے گا کہ ایسے ایسے لوگوں کو آپ جنت سے نکال لیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ویسے لوگوں کو جنت سے نکالیں گے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، پھر سفارش کی اجازت مانگیں گے، پھر اللہ اجازت دے گا، پھر سجدے میں گریں گے، پھر کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیے، آپ کہیے، آپ کی بات کو سنی جائے گی، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ چاہے گا سجدہ سے سر اٹھائیں گے، اور اس کے بعد سفارش کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حد مقرر کرے گا، 3 بار یا 4 بار ایسا ہوگا. اس کے بعد ہمارے نبی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر کہیں گے کہ اب جہنم میں صرف ایسے لوگ بچے ہیں جن کو قرآن کریم نے جہنم سے نکلنے سے روک دیا ہے. کون لوگ؟ جو مشرک ہیں. ابھی دنیا میں کہتے ہیں نا، ابھی دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں فلاں بابا ہماری سفارش کر دیں گے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان کہتے ہیں فلاں قبر والے ہماری سفارش کر دیں گے. یہاں اجازت نہیں ہے کسی کو بولنے کی بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت لینے کے لیے سجدے میں جانا پڑ رہا ہے، بولنا پڑ رہا ہے، اور اس کے بعد نبی کو اجازت ملتی ہے، اور یہ صرف نبی کو اجازت ملے گی، دوسرے کسی کو اجازت ملنے والی نہیں. یہ 9ویں خصوصیت ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَأَوَّلُ الشَّافِعِينَ وَأَوَّلُ مُشَفِّعِينَ، یعنی میں پہلا، انا اول شافعین وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ، میں پہلا ایسا آدمی ہوں گا جو قیامت کے دن
لوگوں کے لیے سفارش کروں گا، اور میں پہلا ایسا آدمی ہوگا جس کی سفارش کو میرا رب قبول فرمائے گا۔ تو یہ 9ویں خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کا حق صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ سامعین کرام، 10ویں جو خصوصیت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اسرا اور معراج نہیں کرایا گیا۔ اسرا اور معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسرا کروایا۔ یہ مسجد حرام سے جو مسجد اقصی تک کی جو دوری ہے وہ کئی دنوں میں طے ہونے والی اس زمانے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں پر لے گیا، اور پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت سارے تحفے تحائف سے نوازا، جس میں سے ایک تحفہ جو ہمارے نبی کو دیا گیا وہ وہی تحفہ ہے جس کو سب سے زیادہ آج کے ڈیٹ میں ہم لوگ نیگلیکٹ کرتے ہیں، نماز۔ یہ جو نماز ہے نا 5 وقت کی جو ہم پڑھتے ہیں، نبی کو اس زمین پر اللہ نے نازل نہیں فرمایا، اللہ 7 آسمان کے اوپر بلایا اور کہا کہ نماز آپ کے اوپر، آپ کی امت کے اوپر فرض کی جا رہی ہے۔ 50 نمازیں دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار کم کرایا۔ کتنی نمازیں رہ گئی؟ 5 نمازیں۔ 5 نمازیں پڑھو، 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن ہمارا حشر کیا ہے؟ کبھی 1 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی 2 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی نماز ہی ندارت، کبھی نماز پڑھتے بھی ہے تو چھوڑ چھاڑ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ آج مسلمانوں کا عمل ہے۔ اگر آپ پورے دنیا کے مسلمانوں کا سروے کریں گے تو 5% بھی مسلمان آپ کو ایسے شاید ملیں گے جو نمازوں کی پابندی کرنے والے۔ آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کا اتنا برا حال ہو گیا ہے نمازوں کے معاملے میں، کوئی اس کا ڈینائی نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کے اندر وہ ہمت نہیں ہے، کلیجے کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ میرے اس بات کا انکار کر کے دکھلا دے کہ جو تحفہ ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ معراج میں بلا کر کے 5 نمازیں دی تھی، آج مسلمان سب سے زیادہ اسی کو ضائع اور برباد کرنے میں تلا ہوا ہے، ان نمازوں کی دھجیاں اڑانے میں لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، نبی کی خصوصیت کو جاننے کے ساتھ ساتھ دل کو کھول کر کے اس پر غور کیجئے۔ کوئی بولے گا یا نہیں بولے گا، علماء کرام تو بولنے سے باز آنے والے نہیں ہیں، خطباء اعظام تو بولنے سے باز آنے والے نہیں ہیں، وہ تو بولیں گے ہی، چاہے کھل کر کے بولے، چاہے اشارہ کر کے بولے، لیکن یہ ضرور بولیں گے کہ جو لوگ آج توحید پرستی کا ڈنکا پیٹتے ہیں نمازوں کے تعلق سے، آج انہی کی سب سے بدترین حالت ہے، سب سے بدترین حالت ہے۔ آج دنیا کی مسجدوں کو جا کر کے جائزہ لیجئے، آپ کو دوسرے مسجدوں کے اندر لوگوں کی تعداد مل جائے گی، لیکن توحید پرستی کا ڈنکا پیٹنے والے جو لوگ ہیں ان کے مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد آپ کو ہمیشہ کم ملے گی۔ حالانکہ توحید پرست کہلانے والے لوگ کم نہیں ہیں، کہلانے والے لوگ کم نہیں ہیں، لیکن نمازوں کے تعلق سے جو ہمارا حشر ہے یہ سب کے سامنے ہے، کچھ بولنے کی اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 10ویں خصوصیت ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور بہت سارے تحفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے۔ اس میں سے ایک عظیم تحفہ نماز کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو کسی بھی نبی کو یہ مقام نہیں ملا ہے، کسی بھی نبی کو یہ مقام نہیں ملا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک خصوصیت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے نا تو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھتے تھے اتنا پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ یہ آپ کو صرف ملا ہے، دوسرے کسی کو نہیں ملا ہے۔
صحیح البخاری اٹھا لیجئے، کتاب الصلاۃ اٹھا لیجئے، حدیث نمبر 418 اور 419، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ دونوں راوی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ میں نے قبلہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے، میں قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے بھی پیچھے تمہارے خشوع خضوع کو بھی دیکھتا ہوں کہ تم نماز کتنا من لگا کر کے پڑھ رہے ہو، تم لوگوں کے رکوع اور سجدے بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، تم لوگوں کی خشوع اور خضوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، جتنا میں سامنے دیکھتا ہوں اتنا میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے علاوہ کسی کو یہ صفت نہیں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا تھا، لیکن پیچھے جو لوگ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دنیا کو بالکل ختم کر دے گا، سور پھونکا جائے گا، زلزلہ آئے گا، سارے کے سارے لوگ جو زندہ ہوں گے سب کے سب زمین کے اندر دھس جائیں گے، سب کے سب مدفون ہو جائیں گے، پوری دنیا بالکل ختم ہو جائے گی، اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا اور جب لوگ زمین پھاڑ کر کے نکلنا شروع ہوں گے تو سب سے پہلے نکلنے والے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے، کوئی پہلے نہیں نکلے گا، سب سے پہلے کون نکلیں گے؟ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والا ہمارا رب ہے۔ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے نبی کی امت میں سے، ہمیں سوچنا چاہیے یہ سب چیزیں ہم کیوں بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے بیان نہیں کر رہے ہیں کہ اس کو سن کر کے واہ واہ کیجئے، سبحان اللہ کیجئے، بلکہ اس کو بیان اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان چیزوں کو سن کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہم کتنے بڑے نبی کی امت میں سے ہیں، اللہ نے کتنے بڑے نبی کی امت میں ہم لوگوں کو بنایا ہے۔ ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزر گئے ہیں جو مختلف نبیوں کی امت میں سے تھے، لیکن اللہ نے ہم لوگوں کو چن کر کے اپنے نبی کے امت میں بنایا۔ پھر ہم لوگوں کا مقام اتنا گر کیوں گیا ہے؟ ہم لوگوں کا لیول اتنا گر کیوں گیا ہے؟ ہم لوگ اتنے گھٹیا مقام پر کیوں پہنچ گئے ہیں؟ ایسے بدترین اور ردی کیوں ہو گئے ہم لوگ؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے زمین سے نکلنے کی اجازت ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے زمین کو پھاڑ کر کے نکلنے والا میں ہوں گا۔ یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے آپ کو اول رکھا ہے۔ اگر اللہ کے بعد سب سے پہلے کسی کا نام آئے گا ہمارے نبی کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ کے بعد سب سے پہلے کسی کا نام آئے گا وہ ہمارے نبی کا آئے گا، کسی دوسرے کا آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط، جانتے ہیں نا پل صراط رکھا جائے گا، پل صراط جس پر سے سب کو گزرنا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6573 نمبر کی روایت ہے کہ جب پل صراط کو رکھا جائے گا تو سب سے پہلے عبور کرنے والا میں ہوں گا۔ یہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سب سے پہلے میں پل صراط کو عبور کروں گا۔ اور سن لیجئے، سب سے پہلے قیامت کے دن جنت میں جانے والے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ صحیح البخاری اٹھائیے، صحیح البخاری کتاب الجمعہ باب فرض الجمعہ حدیث نمبر 876، 870 پر 6 نمبر کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ۔ اپنے امت کے لوگوں کو، صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ اگرچہ اس دنیا میں سب سے اخیر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے۔ اور ہم کدھر چلے جا رہے ہیں؟ ہم کہاں چلے جا رہے ہیں؟ کس مقام پہ چلے جا رہے ہیں؟ ہمارے نبی کو چھوڑ کر آج ایک مسلمان اماموں کی پیروی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کو چھوڑ کر ایک مسلمان پیروں کی پیروی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کو چھوڑ کر ایک مسلمان دنیا پرستی میں گم ہونے کے لیے چلا ہے، اور ہمارے نبی کو چھوڑ کر ایک مسلمان اپنے نفس کی پرستش کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اگر نہیں کر رہا ہے تو اپنے نبی کی پیروی نہیں کر رہا۔ بس
صرف اپنے نبی کی پیروی نہیں کر رہا ایک مسلمان۔ محترم سامعین کرام، ہمارے نبی کی خصوصیت 16 خصوصیات آج ہم کمپلیٹ کریں گے، جس میں سے صرف 2 خصوصیت باقی رہ گئی ہے۔ ابھی جو ہم بتلا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الایمان حدیث نمبر 196، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 15ویں خصوصیت آج ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 اور پلس ایسے لوگ ہوں گے جن کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ ہمارے رب نے ہمارے نبی سے کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے میں جنت میں داخل کروں گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر ان 70,000 میں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ، ہر ایک 1000 کے ساتھ 70,000 اور 70,000 الگ ہے، اور اس میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور، ان کو بھی بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اور پھر 3 لپ ہاتھ بھر کر کے کچھ دیتے ہیں نا، کوئی سامان ایسے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے دیتے ہیں نا، 3 لپ اور انسان ہوں گے، اور وہ لپ کس کا ہوگا؟ رب العالمین کا ہوگا۔ 3 ہاتھ بھر بھر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور میری امت کے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ سوچے کتنا بڑا ہے ہمارا نبی کہ جن کو سامنے رکھ کر کے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کے اتنے سارے لوگوں کو ہم جنت کے اندر داخل کریں گے، اور ہمارا کیا بنتا ہے فرض۔ سامعین کرام، جنت کے اندر سب سے زیادہ امت محمد کے لوگ ہوں گے۔ جامع ترمذی ابواب صفت الجنہ حدیث نمبر 2541 نمبر کی روایت، یہ 16ویں خصوصیت ہے جو آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر 120 صف ہوں گے۔ ابھی نماز پڑھیں گے تو صف لگائیں گے نا، جنت کے اندر 120 صف ہوں گے، 120 صف، 1 صف 2 صف 3 صف 120 صف جنت کے اندر، یہاں کا نہیں، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صف کتنا لمبا ہوگا۔ 120 صف ہوں گے، جن 120 صفوں میں سے 80 صف جو ہوں گے وہ میری امت کے لوگوں کے ہوں گے، اور 40 صف باقی تمام امت کے لوگوں کے ہوں گے۔ سوچئے کہ ہمارا نبی کیسا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو بیان کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ ہم ان پر غور و فکر کر کے اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے نبی کا جو مقام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے نبی کی اطاعت و اتباع کریں گے کیونکہ ہمارا نبی اتنا عظیم ہے، اس کو کرنے کا پرن اور اپنے دل کے اندر مکمل عزم آج ہی کر لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دنیا کو بھی کامیاب کرے اور ہمارے آخرت کو بھی کامیاب کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین۔